قال الله تبارك وتعالى وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى عاد أخاهم هودا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، پیغمبر ہود علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود برحق نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ قوم عاد اللہ رب العالمین کی مخلوق کی، اللہ رب العالمین نے انہیں بے شمار طاقت دے رکھی تھی، اور یہ پہاڑوں کو چیر کر کے تراش کر کے ان کے اندر سے اپنے گھر بنا دیتے تھے۔ ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اب دنیا کے اندر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، پھر اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کے سبب ان کو سزا دی۔ اب اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے آپ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سماعت فرما چکے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی، ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو سزا دی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر قوم عاد کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کو، قوم ہود کو بھی سب سے پہلے جو دعوت دی پیغمبر نے وہ کیا دی؟ ایک اللہ کو مانو، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب قوم عاد کی طرف بھی جو ہود علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا سب سے پہلے دعوت دی؟ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، ایک رب کو مانو۔ فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد کی جو ستونیں ہیں وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ فرمایا ہر عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے، عمارت اسی پر ٹکی ہوتی ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے، یہ 5 چیزیں۔ پہلی بیان فرمایا شہادت ان اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ فرمایا آگے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں۔ فرمایا محدثین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ جس شخص کی توحید کے اندر کمی ہوئی، توحید کے اندر اس کے نقص ہوا، تو وہ نمازیں پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ روزے رکھے، تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے جو پہلی چیز شرط ہے وہ ہے عقیدہ کا اچھا ہونا، یعنی عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جب بندہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، بڑے پھر جتنا بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار، جتنا بھی عبادت گزار بنا لے، تو اس کی کوئی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیغمبر ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک وہ ہے، کل کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ جب کل کائنات اس کے اختیار میں ہے تو پھر عبادت کا بھی وہی لائق ہے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اللہ سے مدد مانگو، چاہے وہ تمہیں ایک جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ چاہیے ہو، چاہے وہ تمہیں ایک نمک کی چٹکی ہی کیوں نہ چاہیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، رزق دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی جائز ہے۔ اب عبادت بندہ کسی اور کی کرے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتا ہے کہ کوئی نماز، یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے۔ کافر بندے اور مسلمان بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مارجن رکھا ہے، اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العالمین چاہے معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھے نہیں پڑھتا تو کافروں کی مشابہت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر ہو جاتا ہے، بعض نے کہا کہ یہ ابدی کافر نہیں ہے، یہ اس ٹائم جب نماز نہیں پڑھتا تو اس ٹائم کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔
لہٰذا بندہ زنا کرتا ہے، کوئی اور بڑا گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میں چاہوں معاف کر دوں، شرک کے متعلق کہا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا پہلے ذکر کیا تو فرمایا انہوں نے آ کر کے کیا دعوت دی؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جو دعوت دی قوم نوح علیہ السلام سب سے پہلے یہ رسول ہے، انہوں نے آ کر کے دعوت دی کہ ایک رب کو مانو۔ اب قوم ہود علیہ السلام انہوں نے بھی آ کر کے یہی دعوت دی، ایک رب کو مانو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔